بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ طالبان نے افغانستان میں امارات اسلامی قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جنگ کے بعد افغانستان سے نکلتے ہوئے افراتفری تو ہونا ہی تھی، امریکی صدر جو بائیڈن۔ IMF نے افغانستان کو مالی وسائل کی فراہمی روک دی۔ انتہا پسند مودی سرکار کے لیے بڑا جھٹکا۔ افغانستان میں بھارت کے سفارتی عملے کو ایئرپورٹ تک طالبان نے اپنی حفاظت میں پہنچایا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اشرف غنی کو انتہائی مکار اور قاتل قرار دے دیا۔ طالبان سے کوئی دشمنی نہیں، بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں، امریکی وزیر دفاع کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ افغانستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ طالبان نے کابل فتح کرنے کے 4 دن بعد افغانستان میں اسلامی حکومت تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اسلامی حکومت یعنی امارات اسلامی قائم کرنے کا اعلان افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے افغانستان اسلامی امارات کے جھنڈے اور سرکاری نشان کی تصویر بھی شیئر کی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان پر برطانیہ کے متنازع تسلط کے 102 سال بعد وہاں امارات اسلامی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 19 اگست کا دن ہر سال نو آبادیاتی سپر طاقتوں سے آزادی کے دن کی حیثیت سے منایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ 2 دہائیوں کی جنگ کے بعد افغانستان سے نکلتے وقت افراتفری تو ہونا ہی تھی، سمجھ نہیں آتی کہ افراتفری کے بغیر انخلا کیسے ممکن تھا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکیوں اور اتحادیوں کے انخلا میں طالبان کا تعاون حاصل ہے، تاہم وہاں کئی سفارت خانے بند ہو گئے ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی شہری بھی نکل آئے، مگر جنہوں نے ہماری مدد کی انہیں وہاں سے نکالنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ کابل سے لوگوں کو جلد نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکی فورسز جتنا ممکن ہو سکتا ہے کابل سے لوگوں کو نکالے گی۔ طالبان کے ساتھ بات چیت کا رابطہ بحال ہے تاکہ بغیر کسی رکاوٹ انخلا کا عمل مکمل ہو سکے۔ لوگوں کو کابل ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے طالبان کی چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امریکی فوج کابل ایئرپورٹ تک آنے میں لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی۔ غیر ملکی اور افغان شہری کابل سے فرار ہونے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مالیاتی فنڈ نے غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر افغانستان کے فنڈز روکنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان IMF کا کہنا ہے کہ IMF ہمیشہ عالمی برادری سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ عالمی برادری میں اس وقت افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ابہام ہے۔ غیر یقینی صورتحال کے باعث افغانستان IMF وسائل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ IMF نے آئندہ ہفتے افغانستان کو $46 کروڑ کے ہنگامی فنڈز جاری کرنا تھے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی افغان سینٹرل بینک کے $9.5 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کے سینٹرل بینک کے اثاثے طالبان تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارت میں مقبولیت کم ہونے لگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق بھارت کے اگلے وزیر اعظم کے انتخاب کے طور پر نریندر مودی کا گراف نیچے آیا ہے اور مودی کی مقبولیت میں 40% کمی ہو گئی، جو مزید کم ہو کر 24% پر آ گئی۔ سروے کے مطابق اگلے وزیر اعظم کے طور پر 11% نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حمایت کی ہے اور 10% نے راہل گاندھی کی حمایت کی ہے، جبکہ 8% افراد اروند کیجریوال کے حامی نکلے۔ گزشتہ سال نریندر مودی کی مقبولیت 66% تھی، لیکن کرونا وبا کی خراب صورتحال، گرتی معیشت، مہنگائی، اقلیتوں پر مظالم کے بعد مودی کی مقبولیت میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو گئی ہے، جو جنوری 2021 میں 38% پر آ گئی تھی اور اب 24% پر آ گئی ہے۔
سروے کے مطابق 36% افراد نے مودی کی کرونا وبا سے نمٹنے کی پالیسی کو بہتر قرار دیا، جبکہ 30% نے خراب قرار دے دیا۔ سروے میں 29% افراد نے سپریم کورٹ میں ایودھیا میں رام مندر سے متعلق فیصلے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ سروے کے مطابق 69% افراد کا کہنا تھا کہ ان کی آمدنی میں کمی ہوئی ہے، جبکہ 17% افراد نے اپنی نوکری جانے کی شکایات کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کابل سے بھارت جانے کے لیے سفارتی عملے کو طالبان نے اپنے پہرے میں بحفاظت ایئرپورٹ پر پہنچایا اور انہیں مکمل سیکیورٹی فراہم کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی خبر رساں ایجنسی اور بھارت کے موقر انگریزی اخبار دی ہندو کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بھارت کے سفارتی عملے نے ایئرپورٹ جانے کے لیے صورتحال دیکھ کر طالبان سے رابطہ کیا اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے کہا تو انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی مودی حکومت نے جس طرح اشرف غنی حکومت کی حمایت کی تھی، اس کی وجہ بھارت کا سفارتی عملہ سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ بھارت کا فوجی طیارہ سفارتی مشن ہونے کے بعد کابل ایئرپورٹ پر اپنے شہریوں اور سفارتی عملے کو نئی دہلی لے جانے کے لیے اسٹینڈ بائی رکھا گیا تھا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جس دن طالبان نے کابل پر قبضہ کیا، اس سے ایک دن قبل تقریباً 200 بھارتی شہری افغانستان سے نکل گئے تھے، لیکن 150 بھارتی شہری واپسی کے منتظر تھے کہ طالبان کابل میں داخل ہو گئے اور انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بھارتی سفارتکار کا کہنا تھا کہ ہم نے طالبان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے قافلے کو ایئرپورٹ تک حفاظتی پہرے میں لے جایا جائے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طالبان کا قافلہ 24 گاڑیوں میں بھارتی سفارتکاروں کو لے کر کابل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اسلحہ بردار کئی افراد نے انہیں دے کر ہاتھ ہلائے اور مسکراہٹ کے ساتھ رخصت کیا۔ بھارتی سفارتکار کے مطابق تقریباً 5 کلومیٹر کا راستہ کئی گھنٹوں میں طے ہوا کیونکہ جگہ جگہ لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن حفاظت پہ مامور طالبان اپنی گاڑیوں سے اتر کر راستہ بناتے رہے اور بھارت کے سفارتی عملے کو بحفاظت ایئرپورٹ پر پہنچا کر گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اشرف غنی کو انتہائی مکار اور قاتل قرار دے دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں سابق اور مفرور افغان صدر اشرف غنی کو حد درجے کا مکار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قتل کر کے بھاگ گیا۔ خبروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز انٹرویو دیتے ہوئے کہا۔ انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان اور افغان حکومت سے اپنے دور میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں بھی بتایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران انہوں نے افغان طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر اخوند پر واضح کر دیا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا اس بات سے مشروط ہوگا کہ وہاں افغانستان میں امریکیوں اور اتحادیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر طالبان نے امریکیوں یا اتحادیوں کو نقصان پہنچایا تو امریکہ بھی ان افغان طالبان رہنماؤں کے آبائی قصبوں پر ملک کے دوسرے علاقوں سے بمباری کے ساتھ جوابی کارروائی کرے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ البتہ سابق افغان صدر اشرف غنی کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی رائے بہت سخت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ طالبان افغان حکومت سے معاہدہ طے کریں۔ اب سچ کہوں تو مجھے اشرف غنی پر کچھ زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ ہماری طالبان سے کوئی دشمنی نہیں، طالبان کمانڈر سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق گزشتہ روز وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے صدر جو بائیڈن کو افغانستان کی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی، جس میں امریکی شہریوں کے انخلاء کو جلد مکمل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں امریکی چیف آف سٹاف مارک ملی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں صورتحال خطرناک ہے۔ ہمارا مقصد انخلاء مکمل ہونے تک کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے، تاہم اس دوران اگر طالبان نے حملہ کیا تو ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کابل میں امریکی سفارت خانے کی سیکیورٹی کے لیے افواج موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایئر فورس B-52 بمبار طیارے اور F-17 جنگی طیاروں کے ساتھ ہر طرح کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ افغانستان سے نہ صرف امریکی شہریوں کا انخلاء مکمل کریں گے بلکہ
ہماری افواج کے ساتھ کام کرنے والے افغان شہریوں کو بھی بحفاظت باہر نکالا جائے گا۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہم ان کی مدد کریں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔